جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے محروم کر دیا گیا ہے، چاہے محبت سے محروم، چاہے پیسے سے محروم، چاہے اسٹیٹس سے محروم، چاہے اس کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، جب وہ سوچ پڑتا ہے کہ میں محروم ہوں، آئی ایم ناٹ ایکول ٹو دی ریمیننگ آف ہیومینٹی، تو سب سے پہلے اس کی ول ٹو ورک، کام کرنے کی جستجو ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک ایسی کامن اڈاپٹیبل پالیسی دی تھی جو سب کو ایکسیپٹیبل اور ناٹ اونلی ایکسیپٹیبل بلکہ اٹریکٹیو محسوس ہوتی تھی۔ اور وہ کیا تھا؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آج بھی دنیا جانتی ہے، مانتی ہے کہ حضرت عمر کا جو پیٹرن آف اسٹیٹ گورننس تھا، اس کے میچ کا کوئی اسٹیٹ گورننس سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو دس از دا پریکٹیکل لیسن جو انہوں نے کر کے دکھایا، جس سے احساس محرومی نام کی چیزیں ختم ہو جاتی۔ محرومی کے احساس کا سب سے بڑا ڈرا بیک، اس کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے، جو انسان کو خراب کرتا ہے، وہ اس کی ول ٹو ورک کو خراب کرتا ہے۔ جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے محروم کر دیا گیا ہے، چاہے محبت سے محروم، چاہے پیسے سے محروم، چاہے اسٹیٹس سے محروم، چاہے اس کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس کا سوشل لیول کوئی نہیں ہے، اینی تھنگ اٹ از، جب وہ سوچ پڑتا ہے کہ میں محروم ہوں، آئی ایم ناٹ ایکول ٹو دی ریمیننگ آف ہیومینٹی، تو سب سے پہلے اس کی ول ٹو ورک، کام کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ریٹین کرنے کے لیے، احساس محروم کو ختم کرنے کے لیے، سب سے پہلے رب نے قناعت کا درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا۔ اور وہ جو آپ سے لاسٹ ٹائم تذکرہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پرسنلی ان بلینئرز اور ملینئرز اور غریبوں مسکینوں کے کلسٹر کے درمیان، جس میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے، واریر بھی تھے، سردار بھی تھے، غلام بھی تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، لارڈز بھی تھے، اور ملینئرز بلینئرز بھی تھے، and he was the center of all of them۔ تو انہوں نے ایک ایسی کامن اڈاپٹیبل پالیسی دی تھی جو سب کو ایکسیپٹیبل اور ناٹ اونلی ایکسیپٹیبل بلکہ اٹریکٹیو محسوس ہوتی تھی۔ It was such a fascinating principle of life, code of life, pattern of life, the way of life جو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ وہ امیر غریب سب کو وہ فیسنیٹ کرتا تھا۔ they would love to follow that and they followed it۔ اور وہ کیا تھا؟ کم سے کم چیزوں میں زندگی گزارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھائی and people lovingly followed it۔ جو جتنا کلوز تھا اس نے اتنا ٹرولی فالو کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت عمر کی لائف، یہ سب کی سب اس کی مثالیں ہیں۔ آپ اس سیرت کے ڈسکورس میں آپ کو بعض اوقات شاید کسی جگہ پہ اندازہ ہوگا کہ مین تو چیپٹر ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، لیکن کن باتوں کے اندر لگے، اس ہر چیز کا تعلق سیرت النبی کی چیزوں کے ساتھ ہی ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان ڈیپتھ جانا پڑے گا آج کے ٹائم کے ساتھ، اس کو کوریلیٹ کرنے کے لیے، ورنہ وہی پرانا طریقہ کار ہوگا کہ میں ایام کو اور ایونٹس کو اور ٹائمنگ کو چلاتا جاؤں گا اور یہ 63 سال ختم اور کہانی ختم۔ That's not our aim۔ Coming back to the topic، منیمم ٹائم کے ساتھ، منیمم ایفرٹ کے ساتھ، کم سے کم چیزوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار تھا، لوگوں نے سکسیسفلی فالو کیا۔ اور اس فالوئنگ کی وجہ سے جب پریکٹیکلی چیزیں فالو ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو شک باقی نہیں رہتا۔ ون آف دا موسٹ فالویبل کنگ ایور، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایور حضرت عمر ہے۔ ویسٹ پورا اس چیز کو مانتا ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آج بھی دنیا جانتی ہے، مانتی ہے کہ حضرت عمر کا جو پیٹرن آف اسٹیٹ گورننس تھا، اس کے میچ کا کوئی اسٹیٹ گورننس سسٹم موجود نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیٹرن آف لائف یہ تھا، کس طرح انہوں نے منیمم پاسبل چیزوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ 10 سال ان کا حکومت کا ٹائم ہے، 10 years he has governed۔ He has ruled one of the biggest states of the world۔ اور جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا، جب ان کو سٹیپ کیا گیا خنجر کے پے در پہ، وار ان کے اوپر ہوئے، and he was seeing his death very close to him، ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، شہادت سامنے نظر آ رہی تھی، تو وہاں پر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلا کے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے، انہوں نے ایک نصیحت کی، بیٹے کو وصیت کی کہ اگر میں اس زخم سے فوت ہو جاتا ہوں تو تم نے سب سے پہلے میرے قرض کا بندوبست کرنا ہے، میرے اوپر اتنا قرض ہے، you know it۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے what you do is کہ میرا جو یہ گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس گھر کو بیچ دو، the only house، the only property of the king، اس گھر کو بیچ دو۔ اگر اس گھر کی قیمت نہیں اتنی لگ جائے کہ اس میں قرض پورا ہو جائے تو اچھی بات، اگر اس میں سے پورا نہ ہو تو ایسا کرنا کہ جو بنو عدی کا خاندان ہے، میں جس قبیلے کا ہوں، اس خاندان میں اعلان کر دینا کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد میری کرنا چاہتا ہے، مجھے اس طرح قرض دینا چاہتا ہے، تو میرے بقیہ قرض کو ادا کر دے۔ اور اگر بنو عدی میں سے تمہیں کوئی ایسا نہیں ملتا یا کوئی آگے نہیں آتا یا ایسی رقم اتنی کٹھی نہیں ہوتی تو پھر تم قریش میں اعلان کر دینا۔ قریش تو بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو امیہ سارے اس میں شامل تھے، عرب کی ساری پودی، اوس خزرج کے علاوہ سارے کے سارے قریش کے خاندان سے تھے، لیکن پھر تم جا کے قریش کے اندر جا کے اعلان کرنا اور اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ڈونٹ گو اہیڈ آف دیٹ۔ دس واز دا اسٹیٹ آف افیئر آف واٹ ہوم۔ یہ ایک بادشاہ کا ٹوٹل پراپرٹی تھی جس نے 10 سال میں ایسی کلاسیکل گورننس کر کے مثال دنیا کے لیے قائم کر دی جس کو اس کے
قائد نبی کو ماننے والے بھی اور ان کے قائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے بھی سارے کے سارے لوگ اس چیز کے اوپر مجتمع ہیں، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دا بیسٹ گورننس، بہترین سلطنت، بہترین جو اسٹیٹمنٹ شپ دکھائی ہے، حکومت چلائی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. دیٹ واز قناعت جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا. ہی اسٹاپڈ ہز نیڈس. تو انہوں نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے مزید جو ہے نا ان چیزوں کی بڑھوتی کے لیے فردر ڈیولپمنٹ آف مائی اکنامک اسٹرینتھ، پرسنل اکنامک اسٹرینتھ، اسٹیٹ کی نہیں، اسٹیٹ کی اکنامک اسٹرینتھ بہت آگے گئی ہے ان کی، بہت زیادہ، اتنی زیادہ آگے گئی ہے کہ اگر وہ روایت درست ہے کہ جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو افراد بچ گئے تھے، جن میں سے ان کی تھرڈ جنریشن تک چل رہی تھی، ان کا ماہانہ جو اسٹائپنڈ گورنمنٹ کی طرف سے تھی دیٹ واز پلس 5,000 درہم. 500 درہم بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، بہت زیادہ. 1.5-2 درہم میں ایک بکری تگڑی مل جایا کرتی تھی. یو کین امیجن واٹ مینس 5,000 درہم. لیکن یہ اس ایلیٹ خاندان کے لیے تھی، رسپیکٹ دکھانے کے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کا اسٹائپنڈ اتنا ہوگا. بدری صحابہ کا سیکنڈ اسٹیٹس تھا، باقیوں کا تھرڈ اسٹیٹس تھا. تو کہاں 5,000 درہم پر منتھ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو اس خاندان کا تھا، اور کہاں اپنی حالت یہ تھی کہ گھر کو بیچ کے میرا قرضہ پورا کر دے. تو دس از دا پریکٹیکل لیسن جو انہوں نے کر کے دکھایا، جس سے احساس محرومی نام کی چیزیں ختم ہو جاتی. ہاؤ یو ہیو ٹو لیو، بیکاز یو لیو ان اے کنٹین لائف. اتنی کنٹین لائف کہ ان کا ول ٹو ورک جاگا ہوا تھا، زندہ تھا. جس کا ول ٹو ورک مر چکا ہو، وہ رات کو کیسے اپنی سلطنت کی، سلطانی کی 10 سالوں کی ہر رات کو باہر جا کے گھومتا رہے اور لوگوں میں گشت کرتا رہے. How can he walk on the horseback or camel's back and he go from Medina to Jerusalem alone without any protocol, without any vehicle? How is it possible? Will to work زندہ تھی، اس میں کچھ نہیں تھا. احساس محرومی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. They accepted it کہ this is the life and this is one of the most beautiful life. تو یہ ایک اسلامک ورژن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ کہ احساس محرومی کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اکنامک جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی، احساس محرومی جنریٹ ہوتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے دین کا طریقہ یہ تھا جو پریکٹیکلی کر کے دیکھنا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی میسج نیڈ آ رہی تھی کہ ذیل میں